السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات، کلاس میٹرک، یہ جو میرے ہاتھ میں بک ہے، اس بک کے اندر 3 عنوانات ہیں، 3 عنوانات پر مشتمل ہے۔ پہلا عنوان قرآن کریم سے اور قرآن کریم کے 3 سورتوں کا تذکرہ ہے، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کے 3 سورتیں اس کتاب میں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ، دوسرا پورشن منہج الحدیث، 20 احادیث مبارکات ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہے، اور تیسرا پورشن اس بک کا وہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ آج ہم پڑھیں گے پہلا حصہ منہج القرآن۔ منہج القرآن میں 3 سورتوں پر جو بک مشتمل ہے، ان میں پہلا سورت سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال سے پہلے سورت سورہ اعراف آتا ہے، اور سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال 9ویں سپارے میں ہے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا تعارف کرانا چاہوں گا تو سورہ انفال یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں کل 75 آیات ہے۔ مدنی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جو قرآن اترا، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت 8ویں نمبر پر ہے۔ اب دوسرے نمبر پر تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کسی بھی طور پر مسلمانوں کو آرام، سکون اور راحت سے جینے نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں نے جب مدینہ طیبہ میں رہنا شروع کیا اور وہاں ان کو سکون راحت نصیب ہوا، تو مشرکین مکہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور خیر نوبت آ گئی جنگ کی، اور یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ غزوے اور سریے میں فرق یہ ہے۔ غزوہ بدر جس کو ہم کہا جاتا ہے، غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اور خود شرکت نہیں کی ہو تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کی تاریخی پس منظر میں بات یہ تھی کہ اسلام سے پہلے دوسری امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ مال غنیمت کو وہ ایک کھلے میدان میں پچھلے امتیں رکھتے تھے، اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اس مال غنیمت کو چوتی، اور یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یسألونک عن الانفال، کیا بنے گا اس مال غنیمت کا؟ اسلام میں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے لوگ لوٹ مار کرتے تھے، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد وہ فتح ہے، جنگ ہے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ مال غنیمت تو نفل ہے، یہ ایک اضافی چیز، نفل کا مطلب اضافی چیز۔ یسألونک عن الانفال، انفال میں انفال نفل کی جمع ہے، اور یہ بھی نفل اس امت کے لیے ایک اضافی چیز ہے کہ جنگ اصل مقصد ہے، اور یہ ایک اضافی طور پر امت کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان چیمی گویا شروع ہوئی کہ آیا اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے، یہ کس کا حصہ بنے گا، کون لے گا مال غنیمت کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، سورت نازل فرمایا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، فیصلہ سنا دیا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا حق ہے۔ شان نزول یہ کہ مشرکین مکہ کے ان کا ایک قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ قافلہ
جس کے قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، بڑے سمجھدار تھے اور تقریباً 50,000 سے زیادہ تجارتی اموال پر وہ مشتمل تھا۔ ان کو کوئی خبر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر حملہ ور ہو جائے۔ ابو سفیان نے قاصد بھیجا اور اہل مکہ کو خبردار کیا کہ قافلے کی حفاظت کے لیے ایک دستہ روانہ کیا جائے۔ مکہ سے لوگ تیار ہوئے ابو جہل کی نگرانی میں، اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 افراد جس میں 600 زیرہ پوش تھے، وہ قافلہ آ گیا ابو جہل کے نگرانی میں لڑنے کے لیے۔ یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام لے کر گئے تھے، اور ان کا مقصد تجارتی قافلے کے راستے کو روکنا تھا تاکہ کفار کا غرور خاک میں ملے۔ لیکن جب مسلمانوں کے قافلہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے، اب ہمارا سامنا ہونے والا ہے ایک جنگی قافلے سے۔ تو حضور علیہ السلام نے مشاورت کی صحابہ کرام سے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو نکلے تھے، ہمارے نکلنے کا مقصد تجارتی قافلے کے راستے کو روکنا تھا، لیکن اب یہاں صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں لڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ لیکن چند لوگوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ چند جماعت ہیں، چند لوگ ہیں، یہ بھی اگر نہ رہے تو یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا روز دنیا پر، اس کی مدد فرما دے۔ خیر وہ مارے گا پیش آیا کہ مسلمان 313 اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب۔ مسلمان وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، اور کافر مشرکین مکہ وہ جنگ کے نیت سے اور آلات حرب سے لیس ہو کر آئے تھے۔ یہ ہے شان نزول، اور اس سورت کی ابتدائی آیاتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر کا مکمل تبصرہ اس سورت کے اندر ہے، اس لیے کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں یہ نازل ہوئی، اور غزوہ بدر بھی 2 ہجری 17 رمضان کو ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کی طرف۔ تیسرے نمبر پر ترجمہ میں اب ان آیات کا الدرس الاول کا 2 طرح کے ترجمے، ایک لفظی ترجمہ اور دوسرا محاورتاً ترجمہ کرنا چاہوں گا تاکہ قرآنی آیات کا مفہوم اور مفاہیم اچھی طور پر ذہن نشین ہو جائے۔ تو دیکھیے، یسألونک عن الانفال، دیکھیے ترجمے کی طرف۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مالی غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مالی غنیمت اللہ ہی کے لیے ہے اور رسول کے لیے۔ یہ نیچے بھی میں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، دوسرا محاورتاً۔ دونوں طرح آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ 1-2 درس اس طرح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی مکمل قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں۔ فاتقوا اللہ، فا کا مطلب پس ڈرے اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، درست رکھو، ذات بینکم، آپس کے معاملات، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم واقع ایماندار۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون، یقیناً مومنین، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب کہ ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کام جاتے ہیں، وَإِذَا، اور جب کہ تلیت، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے اوپر، آیاتہ، اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانہ، تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، عَلَىٰ کا معنی پر، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔
الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون اور ہماری دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے یاد دہانی پر ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت نماز قائم کرتے ہیں، اور پانچویں صفت خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ مومنین کی 5 صفاتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اسی سوال میں آ جاتا ہے کہ اہل ایمان کا کیا اوصاف بیان کرے، تو یہ 5 اوصاف ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات ہو، جو اس قدر مومن ہو، یہ مومن برحق ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہے رب کے ہاں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں تک اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح کہ رب نے آپ کو نکالا اپنے گھر سے برحق، یعنی غزوہ بدر کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ گھر سے نکلے غزوے کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین کے چند لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ یجادلونک بالحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اللہ تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ لڑتے ہیں آپ سے حق واضح ہونے کے بعد، گویا کہ وہ ہنکائے جاتے ہیں موت کی طرف، اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر دیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک آپ کے لیے ہوگا۔ 2 جماعتوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی قافلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ ان 2 میں سے ایک آپ کے لیے ہوگا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر کانٹے دار جماعت سے قافلے سے تمہارا سامنا ہو، تَكُونُ لَكُمْ کہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کی چاہت یہ تھی کہ وہ حق کو اپنے کلمے سے واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد کافروں کے 70 آدمی قتل کر دیے گئے اور بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے سردار مارے گئے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو حق کر دے، باطل کو ختم کر دے، چاہے مجرمین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، جب تم استغاثہ یعنی فریاد کرتے تھے رب سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی کہ اللہ نے فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے مردفین لگاتار۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے مومنین کی مدد ہوگی، اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے سے بھی مدد تو کر سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تسلی کی لی کہ ان کی تعداد، کافروں کی تعداد 1000 تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی 1000 فرشتے نازل کر دوں گا تاکہ تعداد برابر ہو جائے۔ اور پھر جب مشرکین کی طرف سے 3000 مزید کمک ملنے کا امکان ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ میں 3000 مزید فرشتے اور پھر 5000 فرشتے بھیج دوں گا، لیکن اس کی نوبت پھر نہیں آئی۔ یہ جو فرشتے 3000 اور 1000 کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کون سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، باقی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ یہ ہے پہلا چپٹر قرآن حدیث کا، سورہ انفال کا۔ فقط والسلام۔